اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، ہر مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جتنی بھی الجھنیں ہوں گی رب کریم انہیں سلجھا دے گا، تکالیف کو ختم کرے گا، غیبی اسباب آپ کے لیے پیدا کرے گا، آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، غموں کو خوشحالیوں میں بدلے گا۔ کامیابی کے لیے بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لاکھوں بلکہ کروڑوں حاجات پوری کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس مقدس دن آپ سنت رسول اپنائیں، غسل کریں، مسواک کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، توبہ استغفار کا ورد کریں اور مسجدوں کی طرف پیدل روانہ ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن جمعہ کی نماز کی تیاری کر کے مسجد میں پیدل جائے گا، جتنے قدم چل کے جائے گا اتنے قدم اللہ رب العزت اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، اور جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں جائے گا اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، جو دوسرے نمبر پہ جائے گا اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، جو تیسرے نمبر پہ جائے گا اسے مینڈا ذبح کرنے کا، اور جو چوتھے نمبر پہ جائے گا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جس طرح لوگ مسجد میں جائیں گے اللہ کے فرشتے اسی حساب سے ان کے لیے ثواب لکھتے جائیں گے۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن میری تمام بہنیں اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، اپنے باپ کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کریں اور مسجدوں کی طرف روانہ کریں اور جلدی مسجد میں بھیجنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہم لوگ ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح تو نہیں کر سکتے، ایک گائے ذبح تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم کوئی مینڈا یا بکرا ذبح کر سکتے ہیں۔ ہر ہفتے اللہ رب العزت کے حضور جب پیش ہوں گے اور جلدی پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں لکھ دے گا جس طرح ایک شخص کو اونٹ یا گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن سنت رسول کو اپنائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کا ورد کرے، مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ جمعۃ المبارک والے دن اگر ہو سکے تو مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے جایا کریں، مسجد کی صفائی کر دیا کریں، قلین وغیرہ بچھا دیا کریں، اور بھی جو کام کرنا ہے مسجد کا آپ کر دیا کریں، کیونکہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں بہت ہی غریب تھا لیکن میرے ایک عمال نے مجھے اربوں خربوں کا مالک بنا دیا، اور وہ عمال میرا یہ ہے کہ میں جمعہ کے دن مسجد میں جا کے مسجد کی صفائی کر دیا کرتا تھا تاکہ لوگ جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ اس ایک عمل کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ اگر ہو سکے تو جمعۃ المبارک والے دن مسجد میں جا کے مسجد کی صفائی کیا کریں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنائیں جن سے ہمیں بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، پوری رات آپ کے پاس ہوگی، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی رات آج سے ہی شروع ہو گئی ہے تو آپ رات میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دن میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی 2 آیتیں مبارکہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے آپ نے ان دونوں آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ان دونوں آیت مبارکہ کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے 41 مرتبہ یہ دونوں آیتیں مبارکہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی یہ دونوں آیتیں مبارکہ پڑھ لینی ہے تو آخر میں آپ نے ایک مرتبہ پوری سورت فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح آپ نے پوری سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کر لینا ہے، ہاتھوں کو پھیلا لینا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا لینا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ مولا ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں، ہماری بخشش فرما۔ اس مقدس دن کے صدقے مولا ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہماری حاجات کو پورا فرما، خواہشات کو پورا فرما، مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، پریشانیوں کو ختم کر دے، الجھنوں کو ختم کر دے، تکالیف کو ختم کر دے، بیماریوں کو ختم کر دے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اسی طرح آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی اور آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن 1 گلاس پانی پر بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو لوگ بیمار ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں سے عاجز آ گئے ہیں، میڈیسن کھا کھا کے عاجز آ گئے ہیں، وہ لوگ جمعۃ المبارک والے دن 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، مریض کو پلا دینا ہے، اور آپ اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور روزانہ مریض کو پلا دیں۔ جو بندہ مسلسل 41 دن تک اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی اور اللہ رب العزت اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سورۃ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ مبارک میں ہر بیماری کا علاج ہے، لاکھوں حاجات کے لیے یہ سورت بڑی ہی مجرب ہے، اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لاکھوں بیماریوں سے نجات پانے کے لیے اور لاکھوں حاجات اور دعائیں قبول کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وظیفے کو مسلسل 7 جمعہ تک کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے دل کی مراد پا لیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔